بھائی جی تسی کتھے دیو؟ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور پریشانی میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا حلیہ اور کپڑے اچھے تھے۔ وہ جینز، جیکٹ اور جاگرز میں تھا۔ بال بھی اچھے بنے ہوئے تھے اور وہ نہایا دھویا ہوا بھی تھا، مگر اس کا لہجہ اور آواز اس کے حلیے کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی۔ وہ لہجے سے اکھڑ پنجابی اور ان پڑھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھا اور پھر ہنس کر جواب دیا، گجرات، لاہور اور اسلام آباد۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ 3 جگہوں پر رہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میں گجرات میں پیدا ہوا، پڑھتا لاہور میں رہا اور کام اب اسلام آباد میں کر رہا ہوں۔ اس نے لمبا سانس لیا اور بولا، میں جرمنی جانا چاہتا ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس کا جواب تھا کہ آپ مجھے برلن کی بس میں بٹھا دیں یا ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے دیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ وہ شرما کر بولا، نہیں جی نہیں، میرے پاس بہت پیسے ہیں۔ اس نے ساتھ ہی پرس جیب سے نکال کر دکھا دیا۔ وہ یوروز سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، پھر آپ کو میری کیا مدد چاہیے؟ وہ بولا، مجھے بس یا جہاز کا ٹکٹ نہیں خریدنا آتا، میں انگریزی بھی نہیں بول سکتا۔ میں نے لمبی سانس لی اور کہا، اوکے، آپ میرے ساتھ آؤ، میں سینٹرل اسٹیشن جا رہا ہوں، میں وہاں سے تمہیں برلن کی ٹرین پر بٹھا دوں گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اپنا بیگ لے کر میرے ساتھ چل پڑا۔ میں کہانی مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ پچھلی جمعرات کا واقعہ ہے اور میری اس نوجوان سے ملاقات استریا کے دارالحکومت ویانا کے ایئرپورٹ پر ہوئی تھی۔ ہمارا ایک گروپ ہنگری کے وزٹ پر تھا۔ میں اسے جوائن کرنے کے لیے بداپسٹ جا رہا تھا۔ بداپسٹ کی فلائٹ نہیں ملی تو میں ویانا چلا گیا اور وہاں سے میں نے اب ٹرین کے ذریعے بداپسٹ جانا تھا۔ ویانا ایئرپورٹ سے سم لے رہا تھا اور میری طارق سے ملاقات ہو گئی۔ وہ لاہور کا رہنے والا تھا، پرانے ٹائرز کا پاؤڈر بناتا تھا اور عمر 27 سال تھی۔ اسے ترکے میں تھوڑی سی زمین اور 10 مرلے کا گھر ملا تھا۔ اس نے 60 لاکھ روپے میں زمین بیچی، 30 لاکھ روپے والدہ اور بہن بھائیوں کے لیے چھوڑے اور باقی 30 لاکھ روپے یورپ پہنچنے کے لیے خرچ کر دیے۔ وہ اب برلن جانا چاہتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ جرمنی میں خوشحالی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے ویزا کیسے حاصل کیا؟ اس نے جواب میں بڑی دلچسپ سٹوری سنائی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے 2 سال پہلے باقاعدہ کمپنی بنائی، SECP سے رجسٹرڈ کرائی، ٹیکس نمبر لیا، اکاؤنٹس کھلوائے، ماموں کی کمپنی کے ساتھ بزنس کر کے رقم ری روٹ کی، کینیا، ایتھوپیا، ملائیشیا، دبئی اور ترکی جیسے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جا کر ٹریول ہسٹری بنائی اور پھر یورپ کی ایک ایمبیسی میں ویزا اپلائی کر دیا۔ میرے کاغذات مکمل اور جینون تھے۔ قسمت نے بھی ساتھ دیا اور مجھے 9 دن کا ویزا مل گیا اور میں اب ویانا پہنچ گیا ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی کہانی سنی۔ وہ واقعی چالاک تھا۔ میں نے پوچھا، اتنے سفروں کے بعد تمہیں کم از کم ٹرین کے ٹکٹ خریدنے کا طریقہ تو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب تھا کہ میں یورپ پہلی بار آیا ہوں، میں ان کے سسٹم کو نہیں جانتا۔ مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی اور میں نے اسے مشین سے ٹرین کا ٹکٹ نکالنے، کوچ اور سیٹ تلاش کرنے، ریک میں سامان رکھنے اور بورڈ سے اسٹیشنوں کے نام پڑھنے کا طریقہ بتا دیا۔ میں اسے سینٹرل اسٹیشن لے گیا۔ میں نے اسے وہاں انٹرنیشنل ٹرینز، ٹکٹ خریدنے اور پلیٹ فارمز پر پہنچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ میری ٹرین میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ میں اسے لے کر کافی شاپ میں بیٹھ گیا اور اس کے مستقبل کے پلان سننا شروع کر دیے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جرمنی پہنچ کر اسائلم اپلائی کر دے گا، جرمن حکومت اسے گھر اور رقم دے دے گی، یہ پھر مزدوری شروع کرے گا، کسی گوری سے شادی کرے گا اور یوں یورپ میں سیٹ ہو جائے گا۔ میں نے یہ پلان سن کر کہکا لگایا اور اس سے کہا، میرے بھائی، تمہیں معمولی سے کام کے لیے اتنا ذلیل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم 80% کام کر چکے ہو، صرف 20% باقی ہے۔ تم اپنے پلان میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو اور تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ یورپ کا ویزا تمہارے جیسے بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ تم نے یہ ناممکن کام کر لیا۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ تمہارا ذہن بھی زرخیز ہے اور تم پر اللہ بھی مہربان ہے، لہٰذا اب کوئی مسئلہ نہیں۔
تم نے جہاں اتنے سال گزار لیے تم اب تھوڑا سا وقت مزید گزار لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ یورپ میں ہنر یعنی سکل کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو مزدوروں کی قطعی ضرورت نہیں، یہاں صرف ہنر مندوں کی گنجائش ہے۔ تمہیں کوئی نہ کوئی کام آنا چاہیے۔ دوسرا، یہاں اسائلم یا کاغذات کے بغیر سیٹلمنٹ انتہائی مشکل اور طویل ہے۔ 100 میں سے صرف 2 لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور انہیں بھی 10 سے 15 سال لگ جاتے ہیں، اور یہ لوگ اس دوران واپس بھی نہیں جا سکتے۔ ان کے والدین اور بہن بھائی تک اس عرصے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، انہیں چھپ کر گندی نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں سیدھا رستہ دے رکھا ہے تو تم وہ کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ وہ حیرت سے بولا، وہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ تمہارا شنزن ویزا لگ چکا ہے، یہ ویزا اب لگتا رہے گا۔ تم وقت پر واپس چلے جاؤ، پاکستان بیٹھ کر پہلے وہ ملک سلیکٹ کرو جہاں تم سیٹ ہونا چاہتے ہو، پھر یہ ریسرچ کرو کہ وہاں کون کون سی اسکل چاہیے۔ فرض کر لو کہ تم جرمنی سلیکٹ کرتے ہو اور جرمنی میں اس وقت پلمبرز، ٹائل فکسرز یا دیسی کھانوں کے کوکس کی ضرورت ہے۔ تم ان میں سے کوئی ایک اسکل سلیکٹ کرو، وہ سیکھو، دوبارہ وزٹ ویزا لو، جرمنی آؤ، کام تلاش کرو۔ اگر کمپنی تمہارا ویزا وزٹ سے جاب میں تبدیل کرا دیتی ہے تو ٹھیک، ورنہ تم ان سے ورک پرمٹ لو، واپس جاؤ اور باقاعدہ ورک ویزے پر جرمنی واپس آ جاؤ۔ اس سے تمہیں 3 فائدے ہوں گے۔ تم پہلے دن سے برسر روزگار ہوگے، دوسرا تم لیگل ہوگے، اور 3 تمہیں 2-3 برسوں میں کاغذات بھی مل جائیں گے۔ تم اس وقت جس راستے پر چل رہے ہو اس پر وہ لوگ چلتے ہیں جو سمندروں میں ذلیل ہو کر یورپ پہنچتے ہیں، جبکہ تمہارے پاس پاسپورٹ اور ویزا ہے۔ تمہیں کان کو الٹا پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بولا، لیکن اس میں بہت سا وقت اور پیسہ خرچ ہو جائے گا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، یہ بمشکل 1-2 سال کی بات ہے، لیکن جس راستے پر تم چلنا چاہتے ہو اس میں 10-15 سال لگ جائیں گے۔ دوسرا، تم نے جہاں ٹریول ہسٹری بنانے میں 30 لاکھ روپے لگا دیے، وہاں 10-15 لاکھ روپے اور سے ہی، مگر تم یوں خواری اور ضلالت سے تو بچ جاؤ گے اور تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، کھڑا ہوا اور میرے سینے سے لگ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اسے کافی پلائی، اسے کافی کا آرڈر دینے، کافی کی مختلف ورائٹیز اور کافی اٹھانے اور پینے کا طریقہ بھی بتایا۔ ویانا میں سستے ہوٹل حاصل کرنے اور گھومنے پھرنے کی جگہوں کی فہرست بنا کر دی۔ اسے سم کارڈ لے کر بھی دیا اور ساتھ ہی بتایا کہ تم نے ویزا ختم ہونے سے پہلے ویانا سے واپس آنا ہے اور ایمبیسی جا کر رپورٹ بیک کرنا ہے، اور اس کے بعد گرمیوں میں ایک بار پھر ویزا لے کر یہاں آنا ہے تاکہ ایمبیسی کو تم پر اعتبار آ جائے، اور اس دوران تم نے ملک، جاب اور سکل تینوں پر کام کرنا ہے۔ اگر یہ فارمولہ کامیاب ہو جائے تو تم نے اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی مدد اور میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اس نے کہکا لگا کر میرا ماتھا چوم لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اللہ کا بار بار شکر ادا کرتا رہا کہ اس نے مجھے ویانا میں نیکی کا موقع دیا۔ میری ٹرین پلیٹ فارم 10C سے تھی۔ وہ مجھے پلیٹ فارم پر چھوڑنے آیا، اور جب تک پلیٹ فارم میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا وہ وہاں کھڑا ہو کر ہاتھ ہلاتا رہا۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا میری تمام کہانیاں سچی ہوتی ہیں؟ ان لوگوں میں میرے تازہ ترین دوست وسیم عباسی بھی شامل ہیں۔ یہ بہت اچھے رپورٹر ہیں۔ میری چند دن قبل ان سے ملاقات ہوئی اور نہ ختم ہونے والا دائمی تعلق پیدا ہو گیا۔ یہ بہت اچھا ولاگ کرتے ہیں۔ میں نے ان سے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے دائیں بائیں لاکھوں کہانیاں بکھری ہوتی ہیں، ہم بس ان پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ کائنات مادے سے نہیں بنی، یہ کہانیوں سے بنی ہوئی ہے۔ ہم نے آنکھیں کھول کر یہ کہانیاں دیکھنی ہوتی ہیں اور بس۔ اور ان کہانیوں میں ایک کہانی طارق محمود کی بھی شامل ہے۔ یہ شخص میرا محسن ہے۔ اس نے مجھے یوں ہی چلتے چلتے ویانا کے ریلوے اسٹیشن پر نیکی کا موقع دیا، اور اس نیکی نے میرا دل خوشی اور محبت سے بھر دیا، اور میں 4 دن سے سرشاری کے عالم میں ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل،
سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔